أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكذلك اور اسی طرح آثرنا ہم نے آگاہ کر دی علیہم ان کے حال پر اہل شہر کو لیعلموا تاکہ وہ جانے ان وعد اللہ یہ کہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے وان اور یہ کہ الساعہ قیامت لا ریب کوئی شک نہیں فیہا اس کے آنے میں اس جب یتنازعون جھگڑ رہے تھے وہ بینہم آپس میں امرم ان کے معاملے میں فقالوا انہوں نے کہا ابنو بنا لو علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت ربہم ان کا رب عالم خوب جانتا ہے بہم ان کے حوالے سے قال کہا الذین ان لوگوں نے غلبوا جو غالب تھے علی امرہم ان کے معاملے پر لنتخذن ہم ضرور بضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدہ ایک مسجد. دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں 7 نوجوان اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں چلے گئے. وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو صلح دیا ان کی حفاظت فرمائی. 3 صدیاں گزریں اور بت پرستی ختم ہوئی مسلمانوں کی اکثریت ہوئی اور یہ زمانہ جس کے اندر اصحاب کہف بیدار ہوئے اس زمانے کے اندر بیدار ہوئے کہ جب بادشاہ مسلمان تھا اس کا نام بید روس بتلایا جاتا ہے یا بیدوسیس بتلایا جاتا ہے یا کوئی اس کا نام تھیوڈوسس کہتے ہیں مسلمان تھا. اس زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا تھا اور اکثر لوگ اس کا شکار بھی ہوئے اور آخرت کے منکر بھی ہونے لگے کہ قیامت کیسے واقع ہوگی, قیامت کے بعد لوگوں کو کیسے اٹھایا جائے گا. تو بادشاہ ایک ٹاٹ کے اوپر بیٹھا اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا کہ یا اللہ کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے کہ قیامت کے حوالے سے اور دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے لوگوں کے جو شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں. دل کی دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی. اسی زمانے کے اندر اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو اٹھایا. 3 صدیاں اور 9 سال گزر چکے تھے. اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کو جگایا, آپس میں سوالات کیے کہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں. تو کچھ نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا, بس بھوک لگی ہے کسی کو کھانے کے لیے بھیج دو تاکہ وہ پاکیزہ اور حلال کھانا لے آئے. اور اس کو پوری تاکید بھی کر دی کہ دیکھو شہری کے ساتھ جانا ہے اور شہری کے ساتھ واپس آنا ہے. وہ جس وقت باہر نکلا تو انتہائی حیران پریشان ہو رہا تھا کہ ابھی کل تو ہم آئے تھے یہاں پر, یہ جگہ ایسی تھی, یہاں پر درخت تھے, یہ راستہ ایسا تھا, اب تو 3 صدیاں گزر چکی تھی. وہ اس کو کل سمجھ رہا تھا, بڑا حیران بھی ہو رہا تھا لیکن بھوک تھی. احتیاطاً وہ احتیاط کرتے ہوئے ایک دکان کے پاس پہنچا. جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے تھے وہ بھی بڑے حیران ہو رہے تھے کہ اجنبی سے آدمی ہے اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. دکاندار سے کھانا وغیرہ لیتا ہے اور جس وقت اس کو پیسے دیتا ہے تو دکاندار اور بھی حیران ہو جاتا ہے کہ 3 صدیاں پہلے کا سکہ, دقیانوس کے زمانے کا سکہ. اس آدمی نے کہا 3 صدیاں نہیں بلکہ کل ہم یہاں تھے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گئے تھے,
تو جس کو وہ کل کہہ رہا تھا اس کے اوپر تو 3 صدیاں گزر گئی تھیں۔ معاملے کو لوگوں نے اہمیت دی کہ اس کو ضرور کوئی خزانہ ملا ہے جس کو یہ چھپانا چاہتا ہے۔ اس کو پکڑا بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ بیدروس نے یا بیدوسس نے یا تھیوڈوسس کا نام بتلایا جاتا ہے، اس نے بھی سرکاری فائلوں کو بہت دیکھا تھا، اور اس کے علم کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ دقیانوس نے یہ لکھایا ہوا تھا کہ کچھ اشتہاری مجرم ہیں، ان کی تعداد یہ ہے، یہ بھاگے ہیں، جب یہ گرفتار ہو جائیں تو ان کو سزا دینی ہے۔ وہ ساری فائل اس کے پاس موجود تھی، لیکن اب تو زمانہ بدل چکا تھا، پشت پرستی ختم ہو گئی تھی اور ہر طرف مسلمان ہی مسلمان تھے۔ تو جب یہ شخص دربار کو پہنچ جاتا ہے، بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہو کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تو پھر وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہی وہی نوجوان ہیں کہ جو 3 صدیاں پہلے یہاں سے چلے گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اور لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب بہت سارا جرگہ عام، بادشاہ بھی، وہ شخص بھی آتا ہے، غار میں جاتے ہیں اصحاب کہف کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی۔ جس وقت واپس آ جاتے ہیں تو اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ابدی نیند سلا دیتا ہے، وہ موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک، اسی طرح آثرنا، ہم نے مطلع کر دیا۔ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو سلایا، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا بھی، یہ کام بھی ہمیں نے کیا، اور جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو سلایا، ان کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حال کے اوپر بھی ہم ہی نے آگاہ کیا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے انتظامات ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ ہستیاں روپوش ہو گئی تھیں تو بادشاہ نے ان کے نام بھی ایک کاغذ کے اوپر، ایک چیز کے اوپر لکھوا دیے تھے کہ یہ ہمارے مجرمین ہیں، ان کی تعداد بھی لکھ لی تھی، نام بھی لکھ لیے تھے، اور یہ ساری چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی بادشاہ بنتا رہا تو یہ فائلیں اس کے سامنے آتی رہیں، تو بالکل جس وقت معلومات ہوئیں تو وہی لوگ تھے، وہی نام تھے۔ اسی وجہ سے جس تختی کے اوپر ان کے نام لکھے تو اس کو رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور شروع کے اندر جب قصہ شروع ہو رہا تھا تو وہاں پر فرمایا کہ ان کے 2 نام ہیں، ایک ان کو کہف والے بھی کہتے ہیں، دوسرا ان کو اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، کتبے والے کے کتبے کے اوپر ایک تختی کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک، اسی طرح آثرنا، ہم نے مطلع کیا علیہم، اہل شہر کو ان کے حال کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، شہر کے اندر لے آیا، لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی، اور لوگوں کو یہ اس بات کے اوپر یقین ہو گیا کہ یہ یقیناً وہی نوجوان ہیں جو 3 صدیاں پہلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دقیانوس سے روپوش ہو گئے تھے، انہی کو اللہ رب العالمین نے اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اٹھایا کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے۔ معاشرے کے اندر ایک پادری نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو ان کو اٹھا کر کے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ جو اللہ 3 صدیاں سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے، وہ مارنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، وہ 4 صدیوں کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو ان کو اٹھایا، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانی کے طور پر ذکر کر لیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کا جو وعدہ سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے ہر کسی کو مارنا ہے، یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں نے قیامت کو لانا ہے، یہ وعدہ ہی پورا ہو کر کے رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو بھی ذی روح ہے اس کو ایک دن قیامت کے بعد میں زندہ کروں گا، اٹھاؤں گا، یہ وعدہ بھی پورا ہو کر کے رہے گا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو حق پرست ہوگا، سچا مسلمان ہوگا، اس کو جنت دوں گا، اور جو ظالم ہوگا، کافر ہوگا، بدکردار ہوگا، اور جو دھیریہ ہوگا، اس کو جہنم سے دوچار کیا جائے گا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے اس میں سے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ قیامت آئے گی، لا ریب فیہا، اس کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وعدہ ہی پورا ہو کر کے رہے گا، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ موت کے بعد تم کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا۔، تو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مردوں کو اٹھا دے. اور جو راسخ العقیدہ مسلمان تھے ان کو تو عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن مارے گا, ایک دن قیامت آئے گی, ایک دن قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ میں اٹھائے گا, جس کے اعمال اچھے ہوں گے جنت میں جائے گا, جس کے اعمال برے ہوں گے اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. تو لوگوں کے اندر ایک اختلافات تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو بہت سارے لوگوں کے ذہن صاف ہو گئے اور عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان لانا ان کا آسان ہو گیا. علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ جس وقت وہ غار کے اندر چلے گئے اللہ رب العالمین نے ان کو فوت کر لیا. ان کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں کے دو گروہ بن گئے. کچھ لوگ کہ جو راسخ العقیدہ نہیں تھے, جن کے عقیدے درست نہیں تھے, جن کے ذہنوں کے اوپر شرک تھا, یا کچھ بت پرستی ایسے موجود تھے, انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پہلے ہمارے مذہب کے اوپر تھے تو ہم ان کے اوپر ایک سرائے قائم کریں گے, ہم ان کے اوپر اپنا ایک عبادت خانہ تعمیر کریں گے, جس کا مقصود یہ ہوگا کہ لوگوں نے ان بزرگوں کی بندگی کرنی ہے, ان کی عبادت کرنی ہے, یا ان کے اوپر ہم ایک دیوار بنا دیں گے تاکہ ان کی لاشیں اور ان کی قبریں محفوظ رہ سکیں. اور جو لوگ ایسے تھے کہ جن کا معاملہ غالب تھا, یہ اہل ایمان تھے, یہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا کہ ہم یادگار کے طور پر ان کے اوپر مسجد بنائیں گے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی. تو علماء نے یہ مسئلہ ذکر کر دیا ہے کہ جہاں پر قبرستان ہو, جہاں پر قبر ہو, تو قبر کے قریب مسجد بنانا جائز ہے, بشرطے کہ مسجد کے اندر توحید کا بیان کیا جائے اور توحید کو اختیار کیا جائے, ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے, تو اس صورت کے اندر یہ مسجد کا بنانا جائز ہوگا. اور روایات کے اندر جو بات ذکر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہود اور نصارہ کے اوپر لعنت فرمائے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو مفہوم یہ ہے کہ اگر قبر کو مسجود بنایا جائے گا, قبر کے آگے سجدہ کیا جائے گا, یا قبر کے اوپر عمارت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پر ہم مردوں کی بندگی کریں گے, ان کو بندگی میں شریک کریں گے, تو وہ شرک ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی ذکر ہو گئی کہ ربہم عالم بہم. ایک جملہ یہ بھی کا اختلاف کرنے والوں نے کہ ان کا جو صحیح مقام ہے, ان کا جو مرتبہ ہے, کس درجے کے اولیاء ہیں, ان کا حسب نسب کیا ہے, اور کس بدلے کے مستحق ہیں, یہ سب کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ ہی بہترین اپنی طرف سے صلہ اور اجر عطا فرمائے گا. وَكَذَلِكَ اسی طرح آثرنا ہم نے مطلع کر دیا علیہم ان کے حال پر, اہل شہر کو, لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جاننے آنا یہ کہ وعد اللہ, اللہ کا وعدہ حق سچا ہے, وعن اور یہ کہ الساعہ قیامت لا ریب کوئی شک نہیں فی اس کے آنے میں, یتنازعون جب وہ جھگڑنے لگے بینہم آپس میں, امرم ان کے معاملے میں, فقالوا انہوں نے کہا ابنو بنا لو علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت, ربہم ان کا رب اعلم خوب جانتا ہے بہم ان کو, قال کہا الذین ان لوگوں نے غلبوا جو غالب تھے, علی امرہم ان کے معاملے کے اوپر, لنتخذن ہم ضرور بضرور بنائیں گے علیہم ان کے اوپر مسجد, ایک مسجد اللہ کی بندگی کرنے کے لیے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.